انسان اور خصوصاً روحانی انسان 4 شعوروں سے واقفیت رکھتا ہے۔ ایک شعور وہ ہے جس کو ہم خارجی دنیا کہتے ہیں، یعنی جس شعور سے ہم خارج کو دیکھتے، خارج کو سمجھتے اور خارجی احساسات سے متاثر ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ایسا شعور ہے جس سے نوع انسانی کا ہر فرد کم و بیش واقف ہے۔ اس کو پہلا شعور کہا جاتا ہے۔ جب ہم دوسرے شعور یعنی لاشعور کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم یوں بیان کریں گے کہ شعور کے اندر جو تحریکات پیدا کرنے کے ذرائع ہیں، یعنی شعور کو جس جگہ سے اطلاعات فراہم ہوتی ہے، شعور ان اطلاعات میں معنی بنا کر امیج بناتا ہے۔ جو شعور امیج بناتا ہے وہ لاشعور ہے اور دوسرا شعور ہے۔ اس دوسرے شعور یا لاشعور سے عامت الناس واقف نہیں، البتہ وہ لوگ جو فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور تحقیق و تلاش کے میدان میں سرگردہ ہیں، واقف ہیں۔ ایسا شعور جو عامت الناس کی سطح سے اوپر ہے، یہی وہ دوسرا شعور ہے جس کی بنیاد پر نئے نئے علوم سامنے آتے ہیں، اختراعات اور ایجادات کا سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ یہی شعور ہے جس کے ذریعے سائنسی ترقی ہم تک پہنچی۔ ان 2 شعوروں کے علاوہ 2 شعور اور ہیں، تیسرا شعور اور چوتھا شعور ان لوگوں کے اندر متحرک ہو جاتا ہے جن حضرات کو ہم نبی یا ولی کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ہم پہلے شعور کو شعور اور دوسرے شعور کو لاشعور کہتے ہیں اور بقیہ 2 شعوروں کو بھی لاشعور کہا جائے، یعنی ایک انسان 1 شعور اور 3 لاشعور سے مرکب ہے۔ قانونی ہے کہ جب کائنات میں پھیلی ہوئی روشنی کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو وہ تبدیلی 4 شعوروں میں ہوتی ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی یہ روشنی کائنات اور کائنات کے افراد کے درمیان پہچان کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ روشنی کائنات یا افراد کائنات کے درمیان سے نکال دی جائے تو 1 شعور اور 3 لاشعور کی حیثیت 0 کے برابر ہو جائے گی، اور اگر 3 لاشعوروں میں سے اس شعور میں جہاں کائنات خد و خال بنتی ہے تبدیلی واقع ہو جائے تو شعوری خد و خال میں بھی تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ شعور میں تبدیلی یا روشنی میں رد و بدل کا تعلق روشنی کے مختلف زاویوں سے ہے۔ یہ روشنیاں قلندر بابا اولیاء کے ارشاد کے مطابق نسمہ ہے۔ نسمہ دراصل ایک ایسے تانے بانے کا نام ہے یا ایسی روشنی کی لکیروں کا نام ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ پیوست بھی نہیں ہے اور ایک دوسرے سے فاصلے پر بھی نہیں ہے۔ نسمے کی لکیروں میں نہ فاصلہ ہے اور نہ پیوست ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لہریں اور یہ روشن لکیریں اپنے زاویے بدلتی رہتی ہیں، اور روشنی کا ہر زاویہ کشش اور گریز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں موجود ہر فرد کی ذات کشش اور گریز کے زاویے کی ہستی ہے۔ کشش اور گریز کے زاویے پر ہر فرد اپنی زندگی میں ایک مفروضہ نقطہ متعین کرتا ہے۔ یہ مفروضہ اور متعین نقطہ ہر فرد کی اپنی نوع کے تمام نقطوں سے منسلک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس نقطے کے اندر نوع کے دوسرے نقطوں کے ساتھ صفات کا اشتراک ہے۔ صفات کا یہی اشتراک، یہی توازن، صفات کی یہی مقدار ہے ایک نوع کو دوسری نوع سے مشابہ دکھاتی ہے۔ ہم جب کائنات کے افراد اور کائنات کی نوع پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہر نوع آپس میں قدر مشترک رکھتی ہے، مثلاً بھوک، پیاس، غضب، محبت، نسلی سلسلہ وغیرہ وغیرہ، اور ہر فرد ان جذبات میں ایک قدر مشترک رکھتا ہے۔ یہ قدر مشترک ہر نوع کے ہر فرد میں 2 حیثیتوں میں قائم ہے۔ اس کا پہلا دور محوری گردش جو ہر فرد کو اپنی قدروں میں مقید رکھتی ہے۔ یہی محوری گردش کسی نوع کے دوسرے نقطوں میں ایک فرد کو دوسرے فرد میں جذب نہیں ہونے دیتی۔ دوسری گردش طولانی ہے، جس طرح محوری گردش ہر نوع کے ہر فرد کو انفرادی طور پر مقید رکھتی ہے، کسی دوسری نوع کے نقطوں میں جذب نہیں ہونے دیتی، اسی طرح یہ طولانی گردش ہر نوع کے ہر فرد کو کائنات کے دوسرے افراد سے منسلک کرتی ہے۔ محوری گردش اور طولانی گردش کے نقطے سب روشنی کے تاروں میں بندھے ہوئے ہیں اور انہی تاروں پر کائنات کی ترتیب کا قیام ہے۔
محوری گردش کا ایک رخ نقطے کی انفرادی حسیات کا اور دوسرا رخ یا نقطہ نوع کی حیات کا ریکارڈ ہے۔ ہم جب نوعوں کا افراد جب نوعوں کے افراد کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہر نوع دوسری نوع سے قدر مشترک رکھتی ہے وہاں ہر نوع اور نوع کا ہر فرد قدر مشترک رکھنے کے باوجود اپنے انفرادیت میں قائم ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بھوک شیر کو بھی لگتی ہے، بکری کو بھی لگتی ہے۔ طولانی گردش کی ایک سمت ایک نوع کے افراد کو دوسرے افراد سے مربوط رکھتی ہے۔ طولانی گردش کی دوسری سمت اس حقیقت سے متصل کرتی ہے جس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ طولانی گردش کی ایک سمت ہر نوع کے دوسرے افراد سے وابستہ رکھتی ہے اور طولانی گردش کی دوسری سمت یہ علم عطا کرتی ہے کہ ہر نوع اور ہر فرد کا تعلق ایک ایسی ہستی سے ہے جس ہستی کو اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہستی اپنی ذات کے ساتھ اپنی صفات کو کائنات میں ہمہ وقت متصل کر رہی ہے۔ جو روشنیاں محوری گردش کی بنا ہے ان کا نام نسمہ ہے، اور جو روشنیاں طولانی گردش کی بنا پر ہیں ان کا نام نور ہے۔ کسی ذات میں یہ روشنیاں ذات کی مرکزیت ہوتی ہے۔ ذات سے متعلق جتنے احساسات اور تحریکات ہوتی ہیں ان سب کا تعلق ان روشنیوں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ان روشنیوں میں ہر ایک کے دو رخ ہیں اور ہر رخ نظام کائنات کا شعور ہے۔ جب ہم کوئی خوشبودار مشروب تیار کرتے ہیں تو پانی، شکر، رنگ اور خوشبو ملا کر بوتلوں میں بھر لیتے ہیں۔ ان چاروں چیزوں کے مرکب کو ہم شربت کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شربت ہے تو دراصل 4 مقداروں یا 4 روشنیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر بوتل کو وہ روشنی فرض کر لیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے تو پانی کو شعور 4، رنگ کو شعور سویم، شکر کو شعور دویم اور خوشبو کو شعور اول تصور کیا جائے گا۔ جس طرح ہم ظاہری آواز سے پانی، رنگ، شکر اور خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اسی طرح باطنی آواز سے ان 4 شعوروں کا ادراک اور احساس کر سکتے ہیں۔